ایک جملہ جو تھا کہ آپ میں سے کوئی بڑا ہے تو آئیے. اب میں وہاں کھڑی ہوئی ہوں, ہر کتنے 14-15 بچے وہاں کھڑے ہوئے تھے. بتاؤ بیٹا کیا ہوا ہے, بتاؤ بیٹا. آپ کسی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ کیا بتائیں, آنٹی آپ اندر چلیے جائیں, دادی آپ اندر چلیے جائیں. میں کیا بتاؤں. اب وہاں سے وہ لوگ, ظاہر ہے مجھے تو لگ رہا ہے وہ اسی وقت ایسا ہے, نہیں ہمیں بھی کچھ کر رہے ہیں, آپ باہر چلیے. باہر بیٹھے رہے تو ہمارے لیے تو بس وہ وقت جو تھا قیامت کا تھا. اللہ تعالیٰ یہ بات کسی کو بھی نہ دکھائے. اس طرح سمجھ لیں کہ ایک چھوٹے سے پودے کو اگر آپ پرورش کریں, اس کی آبیاری کریں, اس کو گرم و سرد سے بچائیں, پھر وہ بڑا ہو جائے اور اس کو کوئی کاٹ دے, یہ ایسا ظلم ہے. آپ سمجھ لیں ایک بوڑھے کی لاٹھی ہوتی ہے نا, جس عمر پہ میں ہوں, میری لاٹھی تھا وہ, کسی نے میری لاٹھی توڑ دی. 7:30-8 بجے کی بات ہے. اچھا, اس سے پہلے کا تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ 2-3 دن پہلے یہ ان کے امتحان تھے, ICM میں انہوں نے داخل لیا تھا. تو وہاں اس کی اسٹڈی کمبائنڈ اسٹڈی کرتے جیسے کہ بچے کرتے ہیں. تو کمبائنڈ اسٹڈی ہمارے یہ اوپر یہاں پر میں نے ان کو کمرہ دیا, میں کہ آپ لوگ یہاں کریں. تو 2-3 دن سے یہاں پر یہ لڑکے جہاں یہ گئے نا, وہ سب یہاں پر اسٹڈی کر رہے تھے. اس کے بعد 25 تاریخ کو انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کے یہاں کریں گے, بحریہ ٹاؤن میں جا کے وہاں اسٹڈی کریں گے. تو یہ آپس میں ان کا پروگرام تھا, مجھے نہیں بتایا تھا کہ, لیکن مجھ سے کہا کہ ہم وہاں اب اپنے دوست کے یہاں کریں گے اور کھانا کھائیں گے وہاں اس پہ. اچھا, اس سے پہلے یہ تاریخ ٹوٹ گیا, وہاں اس کا ایک کوئی کلاس تھی ایڈیشنل, وہاں پہ اس نے اٹینڈ کیا. وہاں سے پھر یہ لوگ چلے گئے بحریہ ٹاؤن. ہمیں جو پتہ لگا ہے وہ یہی تھا کہ وہاں پر یہ لوگ گئے تھے پڑھنے کے لیے. اکثر یہ پہلے 2 دن وہ بچے ہمارے پاس پڑھ رہے تھے, یہیں اوپر کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے تھے. 9 تاریخ کو پیپر تھا ان کا, تو اس کے لیے یہ 9 تاریخ کی جو پیپر کی تیاری ہے وہ کر رہے تھے یہ لوگ بیٹھے ہوئے. اس کے بعد یہ پڑھ کے کہنے لگے کہ امی ہم جو ہے نا اب ہم جائیں گے, جو بچہ آیا ہوا تھا اب اس کے پاس جا کے پڑھیں گے ہم. میں کہا دیکھو ابھی رہنے تو کہاں پر, کہنے لگے بحریہ جائیں گے. اب اس کی امی بھی پوچھیں گی نا, آپ بھی تو پوچھتی ہیں کہاں گئے تھے, کیا ہوا, اتنی دیر کیوں لگائی. تو اب میں وہاں جائیں گے تو وہاں جا کے پڑھیں گے, پھر ہم وہیں سے ہی اپنے یونیورسٹی چلے جائیں گے. یونیورسٹی جب جائیں گے تو وہاں سے پھر وہاں سے 3 بجے کلاس ختم ہوتی تھی, اس کے بعد وہ جاتا تھا تاریخ والی فائننس والی کلاس لینے. تو یہ لوگ 1 گھنٹہ بچتا تھا بیچ میں, تو وہیں کچھ کھا پی لیتے تھے یونیورسٹی میں. وہاں سے یہ لوگ ادھر چلے گئے, وہاں جا کے اس نے کلاس اٹینڈ کی. 10 بجے ختم ہو جاتی تھی وہ. اس نے کہا تھا امی ہم پھر اس کے بعد باہر کھانا کھائیں گے, باہر کھانا کھا کے اور پھر ہم بحریہ جائیں گے. بس وہ یہی بات ہوئی تھی میرے سے اس کی ہو کے, اور پھر وہ چلے گئے. خدا حافظ کہنے ایک دفعہ جا کے دوبارہ آ کے کہنے لگا اچھا خدا حافظ. میں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے خدا حافظ, خیال رکھنا اپنا, کر کے چلا گیا وہ. اس کے بعد مجھے جو تھا وہ اتنا نہیں پتا کہ کیا کیا کچھ ہوا وہاں پہ. تو وہاں جو تھا ایک چھوٹی سی بات پہ کہہ رہے ہیں بچے کہ جھگڑا ہوا ہے. جیسے ہی کہنے لگے ہم لوگ کھانا وانا کھا کے گئے ہیں, بحریہ کے گیٹ میں گھسے ہیں, وہاں جا کے جیسے ہی تھوڑی دور گئے تھے تو 2 بائکیں جو ہیں وہ مستقل الٹی سیدھے میں نہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, چلاتے ہیں تو 1 ویل, اور وہ کر رہے تھے آگے. تو کہنے لگے ایک دفعہ وہ ایک ٹرالر سے بچا وہ لڑکا, کہنے لگے کہ اور ایک دفعہ جو ہے وہ بالکل ہماری گاڑی کے آگے آگے اس کا بائک گر گئی. اب اس میں کیا تھا کہ بالکل وہ مرتے سے بچا. تو اس پہ جزلان نے کہا کہ اگر تم ابھی اس کے نیچے آ جاتے تو ہمارا تو گیا تھا نا, پھر ہم پولیس ہمیں سمجھتی کرتی. کہنے لگے بس پھر وہ وہاں سے کہنے لگے ہٹا بھی نہیں, وہیں سے ہی اس نے فون کر دیا کہ کیوں کہا مجھے اس طرح. وہ اپنے ہوں گے نا کچھ, ہمیں تو نہیں اتنا پتہ ہے کہ کیا چیز تھے وہ. تو پھر اس نے جو ہے فوراً فون کیا. فون کرنا تھا کہ وہ تو ان کے ہاں سے آنا شروع ہو گئے لوگ, پتہ نہیں کتنی گاڑیاں, ایسا لگ رہا تھا میدان جنگ ہے. تو اس نے کیا کیا, ان لوگوں نے کہا تیزی سے نکال لو بس. اب ڈرائیو یہی کر رہا تھا, جزلان کر رہا تھا ڈرائیو. تو یہ لے کے اپنے چلا, اور جیسے ہی یہ آگے ایفل ٹاور ہے وہاں پر, اس سے بڑھا کہ بھئی یا جنا کے پاس سے مڑے کہ بس اب ہم
घर जाते हैं, अब हमें यहाँ नहीं, ये कुछ अजीब लोग लग रहे हैं। उसके बाद जैसे ही ये वहाँ से मुड़े हैं, वहाँ आना शुरू हो गए, जो फायरिंग शुरू की। अच्छा, अब जो दूसरे लोग होते हैं उनको तो पता होता है, चलाने वाले को तो कुछ नहीं पता, वो तो एक आगे देख रहा होता है खाली, उसको पता ही नहीं। जब फायरिंग हुई है तो जो बच्चों ने बताया है, कहने लगे कि ये शामिर नाम था उस बच्चे का जो हमारे पास भी आया हुआ था, तो वो पीछे बैठा हुआ था, ये उसके आगे जब ड्राइव उस पर कर रहा था, तो पीछे से जो फायरिंग हुई है उस पर गोली निकली, उस बच्चे का सर यहाँ से खुल गया, इतना खुला हुआ। ये क्या कह सकते हैं कि वो लोग बता रहे हैं कि उसका ना हाथ एकदम यूँ हो गए, जब जैसे दिमाग काम करना लगी अंदर दिमाग में, तो उसके ना एकदम हाथ ऐसे हो गए और पाँव जो थे वो स्टीयरिंग पे कस गए। तो ज़ाहिर है ड्राइव तो चलती चली गई गाड़ी। फिर तो जो बराबर बैठा हुआ था बच्चा, उसने फिर उसको किस तरह से, क्योंकि इतनी लंबी उसकी टांगें थी, कैसे निकालते हो, तो ज़ाहिर है जब तक ज़िंदा होता है आदमी थोड़ा हिल लेता है, उसके बाद तो बहुत मुश्किल होती है। तो वो बच्चा गोद में बैठ के इन लोगों ने बताया है कि उसने कंट्रोल किया, वहाँ से ले जाके फिर गेट तक लाए, गेट तक लेकर गए, वहाँ से फिर इन लोगों ने गाड़ी बदली होगी या क्या, वहाँ से फिर ये लोग जो वहाँ का मकामी उनका हॉस्पिटल था उसमें ले गए। उन्होंने कहा नहीं, वो तो देख के हैरान रह गए कि पर नाले खुले में, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको आप ले जाएं जिन्ना अस्पताल, मगर सिटी स्कैन वगैरह सब कर दिया था उन्होंने। फिर जिन्ना हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने कहा नहीं, बहुत खून निकल रहा, आप इसको आगा खान ले जाएं। तो बच्चे फिर आगा खान, इतनी उन लोगों ने तकलीफ़ें उठाई, उन बच्चों ने, उस बच्चे ने जो उठाई, उसके दोस्तों ने बहुत ज़्यादा किया। अल्लाह ताला उनको हर मुसीबत से बचाए, हर माँ को इस तकलीफ़ से बचाए जो हमें देखना पड़ गया। मैंने इस तरह पाला है कि आप पे जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर पाते। इस तरह समझ लें कि छोटे से पौधे को अगर आप परवरिश करें, उसकी आबियारी करें, उसको गर्म सर्द से बचाए, फिर वो बड़ा हो जाए और उसको कोई काट दे, ये ऐसा जुल्म है। मेरी लाठी थी, अब इस वजह एक बूढ़े की लाठी होती है ना, जिस उम्र पे मैं हूँ, मेरी लाठी था वो, किसी ने मेरी लाठी तोड़ दी। कितना बड़ा जुल्म, किसी की बुराई में नहीं, दिल दुखाने वाला, मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला। ज़रा सी मुझे कोई तकलीफ़ होती तो ऐसे खड़ा होता था। इसके बाप का एक्सीडेंट इंतकाल हो गया था, उसकी तस्वीर वहाँ पे लगी हुई। उसको तो 8 साल का था, हमने इसको पाला है, 10 साल से ये मेरे साथ था, बहुत प्यार करता था। जब वो इतना मुझसे प्यार करता था, वो मेरा भी उससे इतना अटैचमेंट था कि हर बात में, अभी भी मैं किसी को बुलाता हूँ, अपने बच्चों को भी, तो मेरे मुँह से उसी का नाम निकलता है कि रज़लान आ जाओ। अब कितने बड़े दुख की बात है, ऐसा है कि मैं अल्फाज भी नहीं पाया। मेरी खड़ी फसल जैसे कोई हाथी आके रोन जाए ना तो बर्बाद कर जाए, ऐसी किसी ने कर दी। किसी का क्या बिगाड़ा था, एक सिर्फ इस बात पर आप किसी को मार दे आके, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कौन सा कानून है, ये कौन से मुल्क में हम रहते हैं। वो लोग आदी हैं इस बात के, उनको रहम नहीं है। वो मारने के बाद वो लड़का आके जिसको पकड़ा हुआ है हमने, वो कहता है कि हाँ मर गया, फिर गए वो लोग। एक बिल्ली का बच्चा आपकी गाड़ी के नीचे जाए, आपको नींद नहीं आएगी रात को, इंसान को मार के उस तरह बेरहम बैठे, तो उनको क्या सजा नहीं मिलना चाहिए। मैं तमाम अरबाब इख्तियार से अपील करता हूँ, पुरजोर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सिंध, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, CNC और जितने अरबाब इख्तियार के इदारे जो इस रियासत को कंट्रोल करें, चलाते, खुदा रहा है हमारी दादरसी करें। अब तो आपसे इंसाफ मांग रहे हैं ना, हम किसी को तो कुछ नहीं कह रहे ना, हम किसी को कोई तकलीफ नहीं दे रहे। क्या हमारा यहाँ जीने का हक नहीं है? क्या हमें आप इंसाफ नहीं देंगे? क्यों हमारे लिए कोई दादरसी के लिए नहीं आया? आप क्यों नहीं खड़े हो जाते आके? किसी ने क्यों नहीं पूछा हमसे कि आप पर क्या क़यामत गुजरी?
یہ سغم ہے کہ ساری زندگی میں ہمارے لیے تکلیف دے. ایک جملہ جو تھا کہ آپ میں سے کوئی بڑا ہے تو آئیے. اب میں وہاں کھڑی ہوں, ہر کتنے 14-15 بچے وہاں کھڑے ہوئے تھے. بتاؤ بیٹا کیا ہوا ہے, بتاؤ بیٹا. اب کسی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ کیا بتائیں, آنٹی آپ اندر چلیے جائیں, دادی آپ اندر چلیے جائیں. میں کیا بتاؤں. اب وہاں سے وہ لوگ ظاہر ہے, مجھے تو لگ رہا ہے وہ اسی وقت ایسا ہے, نہیں ہمیں بھی کچھ کر رہے ہیں, آپ باہر چلیے. باہر بیٹھے رہے. تو ہمارے لیے تو بس وہ وقت جو تھا قیامت کا تھا. اللہ تعالیٰ یہ بات کسی کو بھی نہ دکھانا. ایسے ظالم لوگ ہیں. ایک چھوٹی سی بات, کوئی بدتمیزی بھی نہیں کی تھی, ایک اچھی بات کہی کہ دیکھو تم اس طرح گرو گے, تمہاری جانیں نقصان ہو جائے گا, تمہیں تکلیف پہنچے گی. اتنا پولائٹ بچہ, وہ تو بہت بہت تحمل سے بات کرتا تھا. اسی لیے اس کو یہ لوگ ڈرائیو پہ بٹھاتے تھے کہ یہی برداشت کر لے گا اتنا. قانونی کارروائی کے لیے جو تازہ ترین وہ یہ میں آپ کو مختصر بتا دوں, چونکہ میں تو گھر میں رہا ہوں, لیکن جو مجھے ان کا ایک لڑکا ہے جو مین کلپرٹ ہے, جس نے یہ ساری کارروائی کے لیے ان سب کو انوائٹ کیا تھا, تو اس کو پولیس نے, سیکورٹی نے وہاں پکڑ لیا تھا. تو وہ اس وقت کسٹڈی میں ہے اور FIR لانچ ہو گئی ہے. اس کا نام جس نے یہ سب کو بلایا دعوت کے, جو مین اس کی وجہ ہے, حسنین, وہ اس وقت ہے. تو وہ اس طرح 2 لڑکے ہیں, یہ تینوں بھائی ہیں. یہ چھوٹا بھائی ہے, 2 بھائی ہیں, تو یہ دونوں 2 بھائی فرار ہیں. اور یہ تو اس وقت ہمیں صرف اللہ سے امید ہے کہ ہمیں اللہ سے انصاف ملے گا. باقی اس ریاست سے ہم جو توقع کرتے وہ ہمارے دل میں, ہم اس کے لیے کچھ برائی نہیں چاہتے, وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر کرے گا. صرف میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو پولیس ہے جو ہمارے, وہ بہت تعاون کری ہے, ہم اس سے مطمئن ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی ذات سے, آپ کے سوال کے لیے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا.